हुनालिका इस जगह पर, हुनालिका इस वक्त में, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। हुनालिका इस जगह पर, यह तर्जुमा करते हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, इस जगह पर पुकारा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को। तो जब यह तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इस मुकाम का जिक्र किया है। तो बाज मुकामात ऐसे होते हैं जहां दुआ की कबूलियत ज्यादा होती, यह है दलील इसकी। सारे मक्का में दुआ कबूल होती है, लेकिन हरम उसमें खास तौर से दुआ कबूल होती है, और सारे हरम की निस्बत भी मुल्तज़म पे ज्यादा दुआ कबूल होती है। हर जगह मदीना मुनव्वरा में दुआ कबूल होती है, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने वो ज्यादा दुआ की कबूलियत उस जगह पर है। तो जगह में कभी कभी ऐसी बरकत होती है कि वहां पर दुआ की कबूलियत बाकी जगहों से बढ़ जाती है। ये वो बात थी जिस वजह से लोग जाते थे औलिया अल्लाह के मज़ारात पे दुआ मांगने के लिए, कि उनका एतकाद और नजरिया यह था कि अल्लाह के अच्छे बंदे थे, यहां इनकी कब्र पे ज्यादा रहमत नाजिल होती है, लिहाजा हम इस जगह पर दुआ मांगे। ये उस वक्त भी जायज था, अब भी जायज। खराबी यहां से पैदा होती है कि जब जाकर यह अकीदा रख लिया लियाज़ुबिल्लाह कि साहिब कब्र मुझे देगा, यह है गलत बात। और खराबी यहां से पैदा होती है कि वहां औरतें मर्द सब बगैर हिजाब के आपस में इख्तिलाफ हो रहा है, घूम फिर रहे हैं। यह शरन जायज नहीं है कि ऐसी जगहों पर जाया जाए, क्योंकि पर्दा जो नहीं रहता, वगरना असल में यही चीज थी। और ये जो शिद्दत आ गई है ना बहुत से लोगों में, शिद्दत इस माना में भी आ गई है कि ये किसी तरह मानते नहीं है कि जगहों में बरकतें होती हैं और अफराद में बरकतें होती हैं। ये शिद्दत की बातें हैं, इनमें नहीं जाना चाहिए। तो ये जो शिद्दत आ गई है उसकी वजह यह है कि तालीम मुकम्मल नहीं, और तबीयत में होता है गुस्सा और अरूज। तो नतीजा यह कि तालीम नहीं होती, कुरान पाक की इन चीजों को रद्द कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी उस जगह पर। तो उस जगह में कोई चीज तो थी ना जो उन्होंने वहीं खड़े होकर दुआ मांगी, और अल्लाह ने क्यों जिक्र किया? अल्लाह ताला साफ कह देते उसने दुआ मांगी बस। अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि उस जगह पर दुआ मांगी? इसका मतलब यह है कि उस जगह में वो बरकतें थी। और इसीलिए आप पिछले लोगों की किताबें पढ़े ना, जो सवाने इनकी लिखते हैं, कई लोगों की जिंदगियों की, अब जो नए नए नुस्खे छप रहे हैं, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे लोग जो उस पर डॉक्टरेट और ऐसी चीजें लिखते हैं, वो कहते हैं ये फलां जगह पे फलां बुजुर्ग की कब्र है, और वो ऐसी जगह है जहां पे दुआ कबूल हो जाती है। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़ें, उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र ऐसी है जहां पे दुआ कबूल हो जाती है, फलां की कब्र पे दुआ कबूल हो जाती है। ये पिछले हज़रात लिखते रहे। अब जो नई नई तहकीक आ रही है उसके हाशिए पे फिर लिख देते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अकीदा बिदअत है और ऐसे है और ऐसे है। और जितनी मरतबा भी इन्ना लिल्लाह लिखें, उम्मत में पीछे से लोग इसी बात के कायल रहे हैं। ये अब जो नई नई राहें आई हैं ना इस 14वीं सदी में जाकर 15वीं सदी में, तो पिछली पूरी उम्मत मुसलमान नहीं थी, उन्हें नहीं पता चला इस तौहीद का और इन चीजों का। तौहीद के नशे में और तौहीद की बात में कभी भी किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए। आदमी अल्लाह की तौहीद को बयान करे, मगर जो हक बात है वो हक है। अगर जगहों में बरकतें ना होती तो कभी भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वफात से पहले ना कहते कि अकबर हम्मी, मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी भर जिसका खौफ रहा वो यही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह रह गई है कहीं इससे महरूम ना हो जाए। उन्होंने कहा जाओ मेरे बेटे उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछाओ कि वो जगह मेरे लिए दे देंगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्यों कहा कि मैंने अपने लिए संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अल यौम, आज के दिन, अस्तासर तो अला नफ्सी, मैं अपनी जान पे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तरजीह देती हूँ। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, उनका जवार, उनके करीब होना ये बड़ी बरकत की बात है। क्यों तमन्ना करते हैं कि बक़ी में दफन हो, क्यों तमन्ना करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में दफन हो? जगहों में तकद्दुस और पाकीज़गी आ जाती है। खराबी वहां से पैदा होती है जब लोग किसी मिज़ार पे जाके ये समझने लगते हैं कि अब साहिब कब्र से मांगना। हत्ता के फुक़हा ने लिखा है, वो कहते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर भी जाए तो फतहुल क़दीर में इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सलातो सलाम पेश करे, और जब दुआ मांगने का वक्त आए तो किबले की तरफ चेहरा कर ले और पीठ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ कर ले, ताकि ये शुबा ना पड़े कि कहीं इधर से मांग रहा। हर चीज अपनी जगह। वो कहते हैं बैतुल्लाह में जाए, तवाफ करे, अंदर उस जगह उस जगह का जहां पे स्याह गुलाब चढ़ा हुआ है, और अगर उसने मस्जिद हराम का तवाफ कर लिया, मस्जिद का, तो कुफर का खदशा है। वजह उसकी यह है कि अल्लाह ने तवाफ अपने घर के लिए मखसूस किया है, वो जो अंदर है जगह उसका, ये हक गैर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, तो कहते हैं कुफर का खदशा है कि कहीं शिरक ना हो जाए। ये भी तो खुदा का हक था ना उसका घर, तो घर के हक में उसने शिरक कर लिया, वो कहते हैं घर है कुफर का। तौहीद वो अपनी जगह पर, और ये चीजें भी हर एक इन्हीं चीजों का कायल। अगर जगहों का तबर्रुक और ये चीजें ना होती, जगहों में बरकतें, ये पिछले लोग कभी भी इस चीज को ना लिखते फलां जगह पे फलां जगह पे। ये ज़मख़शरी जो है कश्शाफ वाले, जिंदगी में सारी किताबें आखिर जाके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पे दे दी। और इमाम साहब रहमतुल्लाह से इश्क था, कहते थे किसी तरह बस यहां जगह मिल जाए, हजरत के कुर्ब में दफन हो जाओ। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जहां दफन थे, हजारों कब्रें वहां फैल गई, पहुंच गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहां दफन है, हजारों कब्रें बन गई। लोगों ने कहा इस जगह पे खुदा की बरकतें नाजिल होती हैं, और उम्मीद है यहां अल्लाह इसमें से हमें भी हिस्सा दे देगा। यह काबिल का रहा है तरीका। इसीलिए यहां पे अल्लाह ने फरमाया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, इस जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह से। एक तर्जुमा, एक तशरीह। दूसरे मुफस्सिरीन गए हैं कि वो कहते हैं इस जगह की बजाय तर्जुमा इसका ये किया जाए कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, इस वक्त में दुआ मांगी। तो वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि वक्त को भी, टाइम को भी एक दूसरे के साथ अफजल और मफजूल की निस्बत है। कोई वक्त ज्यादा अच्छा होता है, कोई वक्त कम अच्छा होता है। और ये बात तो जाहिर है कि जितनी दुआ तहज्जुद में कबूल होती है बाकी औकात में नहीं,
اور جتنی دعا سورج کے ڈوبتے ہوئے قبول ہوتی ہے اتنی باقی اوقات میں نہیں. اور یہ جو آگے آ رہے ہیں دن یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی یہی کہا. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے, تمہیں اتنا ثواب دلائے گا. اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ, 9 ذی الحج کا روزہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتن قبلہ و سنتن بعدہ, اس آدمی کی زندگی کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال جو آئندہ زندگی میں آ رہا ہے اس کے گناہ یہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں یکم ذی الحج سے 10 تک کی, آپ نے فرمایا ان میں سے ہر رات تمہاری عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. ایک لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں نا آخری اشرے میں, کتنی محنت کرتے ہیں, تاک راتوں کو جاتے ہیں, یہ کیوں اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث ہیں, پکی احادیث ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر سے افضل, اور ہر دن کا روزہ آپ نے فرمایا 1 سال کا ثواب اللہ سے دلاتا ہے. اور نویں کا روزہ آپ نے فرمایا تمہاری زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کرا دے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ ہر سال 9 کا روزہ رکھتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے تھے دیکھو اگلے سال اب ہم جیئیں گے تو ہی تو گناہ ہوں گے, 1 سال کی گارنٹی اور مل گئی. اور جس سال انتقال ہونا تھا اس سال سوتے ہی رہ گئے, حتیٰ کہ کسی نے فجر میں اٹھایا کہ حضرت فجر پڑھ لیں, تو فجر انہوں نے پڑھ لی. لیکن انہوں نے کہا دوستو لگتا ہے زندگی کا آخری سال ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ 9 کا روزہ رہ گیا, تو پچھلے سال کے تو پتہ نہیں معاف ہوئے یا نہیں ہوئے, اگلا سال نہیں آتا, اور واقعی اگلے سال سے پہلے انتقال ہوگی. ایسے بھی ہوتا ہے, تقدیر بھی تو اللہ کی غالب آتی ہے نا. تو وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے جی میں یہ آتا ہے خود ہی کہ اللہ سے اس وقت جو مانگوں مجھے مل جائے گا, یہ غیب سے خدا کی جانب سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے. اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. کوئی آدمی نہیں جانتا کس وقت آ جائے, ڈرائیو کر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کوئی اور کام, ایک دم سے جی میں آتا ہے کہ شاید یہ ایسا موقع ہے کہ جو اللہ سے اس وقت میں مانگوں مل جائے گا. اس موقع پہ اللہ سے اس کی خوشی مانگنی چاہیے, ایمان مانگنا چاہیے, یا جو بھی چیز گھر, جوتا, گاڑی, نمک, مرچیں, اس لیے کہ لینا ہی تو اسی سے ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی چیز ہے, جانا تو اسی در پہ ہے نا, اور تو کہیں نہیں جانا. الیاذ باللہ, خدا امتحان میں نہ ڈالے, لیکن غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور در فرض کر لو ہوتا تو بھی نہ تھوکتے. اپنے مالک پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے, اتنا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے وقت کا بھی فرق پڑ جاتا ہے, کیفیت کا فرق پڑ جاتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, اور اب کیا ہوا, اس وقت میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے پروردگار سے. پھر ربوبیت آ گئی نا, دیکھا ہے بار بار ربوبیت کا ذکر ہے, کیونکہ مقام ایسا ہے کہ تربیت ہے, مقام ایسا ہے کہ اس میں مانگنا ہے, مقام ایسا ہے کہ اولاد کے لیے طلب, اور یہ چیزیں اس لیے ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے. اس لیے ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے, رب ہونے کا. قال رب ہب لی, دعا مانگی اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے بھی عنایت ہو, مجھے بھی دے دیں, من لدن کا اپنی طرف سے, ذریتن اولاد طیبہ پاکیزہ, اے اللہ اپنی طرف سے مجھے بھی پاک اولاد عنایت فرما. دل میں آیا نا جب دیکھا کہ یہ بچی ہے مریم اور بغیر کسی سبب کے اسے پھل مل رہے ہیں, تو نکاح اپنی طرف گئی کہ اللہ بغیر سبب کے اسے ملتے ہیں, اور اب میرے لیے اولاد کا بھی کوئی سبب نہیں. اور پروردگار موسم کے بغیر اسے پھل ملتے ہیں تو میرا بھی موسم نہیں, 80-90 برس عمر ہو گئی, لیکن تیری رحمت سے تو مایوسی نہیں, تیری رحمت سے تو کوئی محروم نہیں رہا. میں ان چیزوں کا پابند ہوں, پروردگار تجھ پہ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں, مہربانی ہو حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, مجھے بھی پاک اولاد دے دیں. انک سمیع الدعاء, اور اللہ آپ سنتے ہیں دعا کو, پکار کو. دوسری چیز آپ غور کیجئے, بار بار یہاں سننے کی صفت لائی جا رہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو, وہ تو خود اللہ کو ایسے مانگتے تھے, وہ تو خود اللہ کو ایسے پکارتے تھے, وہ تو بار بار سے کہتے تھے کہ اللہ تو ہی ایسا کام کرنے والا ہے, پروردگار تو ہی دینے والا ہے. ذریۃ طیبہ, یہ ذریہ کا لفظ جو ہے نا اولاد کا, یہ واحد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جمع کے معنی میں بھی, مذکر کے لیے بھی, مؤنث کے لیے بھی. تو اس لیے جب یہاں ترجمہ کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ترجمہ کیا کیا جائے. اس لیے بعض لوگوں نے یہاں جمع کے معنی میں ترجمہ کر دیا ہے, اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسا کر دیا ہے کہ اولاد کا مطلب یہ کہ بہت سی اولاد ہو جائے. حالانکہ اسی مقام کو اگر آپ دوسری جگہ پر دیکھیں تو انہوں نے کیا دعا مانگی ہے, یہ آپ دیکھیے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں, یہ شروع کے آغاز کا حصہ آپ دیکھیں گے سورہ مریم کا, وہاں پہ پتا چلتا ہے. سورہ مریم 19 نمبر سورہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اور یہ ذکر ہم کر رہے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کا, عبدہ جو اس نے اپنے بندے پہ کی تھی, زکریا پہ علیہ الصلوۃ والسلام. اذ نادى ربہ, جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو, نداء خفیہ, چھپی ہوئی پکار. اس سے پتا چلا کہ وہاں جو دعا انہوں نے مانگی نا, دل ہی دل میں مانگی, کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ, جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا بڑی ہلکی آواز میں, دل میں پکارا. اس لیے بھی کہ عمر اتنی ہو گئی ہے, زور سے اگر دعا کروں, مریم ہے ہنسیں گی کہ اس عمر میں اب اولاد مانگتا ہے خدا سے, تو بڑے چپکے دل میں عرض کیا رب انی وہن العظم منی, اللہ میری ہڈیاں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں. واشتعل الراس, اور اللہ سر جل اٹھایا ہے, شیبن, بڑھاپے کی آگ سے, بال سفید ہو گئے ہیں. ولم اکن, اور اس کے باوجود میرے رب بدعائک رب شقیہ, میں کبھی بھی مانگ کے تجھ سے محروم نہیں رہا. تیری عنایتیں ہمیشہ ایسی رہی ہیں
کہ جب بھی ہاتھ پھیلایا تو نے مہربانی کی ہے اور جب بھی تیرے در پہ جھولی پھیلائی ہے تو نے عنایت فرمائی ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. یہ سارے میری معذوریاں ہیں، تیری تو کوئی معذوری نہیں. وانی خفت الموالی من ورائی، اور میں ڈرتا ہوں اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے اس مقام پہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہوں گے. وکانت امراتی عاقرا، اور اللہ اس بات کی بھی مجھے خبر ہے کہ میری بیوی سے اب اولاد ہوتی نہیں، نا امیدی ہے، لیکن اللہ اس سے نا امیدی ہے، تجھ سے تو نہیں. فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا دے دے، ولیہ ایسا بیٹا جو میرا کام اٹھانے والا ہو، جو میرا بوجھ اٹھانے والا ہو. وہاں ذریۃ طیبہ کے لفظ آئے ہیں اور یہاں آیا ہے کہ من لدنک ولیہ ایک بیٹا دے دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ سے ایک بیٹے کی دعا مانگی، اولاد کی دعا مانگی. دونوں آیا، یہ ہے چیز. یہ اس لیے بتایا آپ کو کہ یہ ترجمہ کرنا اور تفسیر یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ جو آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے نا کہ 2 لفظ عربی کے آگے اور بیٹھ کے تفسیریں لکھتے ہیں، بڑی مشکل بات ہے. وہ جو پچھلے محنت کر گئے ہیں اس محنت کو سمجھ لیں، یہی بڑی غنیمت ہے. کچھ آئیے کہ کوئی نئے نقطے اس میں سے نکالے. فہبلی من لدنک ولیہ، انہوں نے کہا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بچہ دے دے جو اس بوجھ کو اٹھائے، یرثنی میری جگہ بیٹھے، اور یرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد دنیا میں ہے اس کی جگہ کو سنبھال لے. وجعلہ رب رضیہ، اور میرے پروردگار اس کو ایسا کر دے کہ اے رب وہ خوشی والا ہو، رب رضیہ اللہ تیری بات مانتا. یہ ہے دعا انہوں نے مانگی. اس سے ویسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. شیطان پتہ ہے کیا دل میں ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہوگا کیسے، تم جو بیٹھ کے ہو اللہ سے مانگنے تو یہ ہوگا کیسے، یہ تو کوئی سبب ہی نہیں ہے اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ظاہر میں مثلا بارش مانگنی ہے تو کہاں بادل ہی نہیں ہے، یہ تو موسم ہی نہیں ہے بارش ہونے کا. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور آدمی ہمیشہ اللہ کی قدرت پر نظر رکھے اور اپنے عجز پر، اپنی نالائکی پر نظر رکھے. اور شیطان سکھاتا یہ ہے کہ جس طرح تم مختلف قیودات میں قید ہو، مختلف حدود میں جکڑے ہوئے ہو اور تم معذور ہو، ایسے ہی اللہ کے لیے بھی کوئی قید اور حد ہے، اللہ نہیں کر سکتا. اور ہوگا کیسے؟ ارے بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے تو کوئی قید نہیں، اس کا تو کوئی حد نہیں، وہ جو چاہے سو کرے. مانگنا تو اپنے اختیار میں تھوڑا سا ہے، تو اس لیے اپنے طور پہ مانگتا رہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ اسے کیسے کرے گا اور کیسے نہیں کرے گا، یہ اس کا کام ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ سے کہ اللہ یہ چیز، انہوں نے کہا حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد دے دیں. انک سمیع الدعاء، اور اللہ آپ دعا کو سننے والے، اللہ آپ ہی ہیں جو اس پکار کو سنتے ہیں. اے پروردگار تو ہی ہے جو لوگوں کو اولاد دیتا ہے.